السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع سخن ہے قرض سے نجات کا وظیفہ۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، آپ کا اس ویڈیو پہ وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آج ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں گھرے پڑے ہیں۔ کوئی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی غم میں ہے، کوئی افسوس منا رہا ہے، لیکن ان سب سے بھی بڑی بیماری پتہ ہے کیا ہے؟ ان سب سے بھی بڑی پریشانی کیا ہے؟ قرض لے لینا۔ اگر آپ نے ایک مرتبہ قرض لے لیا نا، آپ نے اپنا سارا سکون کھو دیا۔ اور یہاں پر ایک اور بات کہنا چاہوں گا میں، اگر آپ نے قرض اس نیت سے لیا ہے کہ آپ نے کچھ دنوں کے بعد اسے لوٹا دینا ہے، تو پھر آپ کو اتنی پریشانی اور اتنی دقتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے۔ لیکن آپ نے قرض لیا ہے اور نیت یہ ہے من ہوگا تو دے دوں گا، نہیں تو نہیں دوں گا، یا پھر صافی ارادہ کر لیا کہ نہیں ہی دوں گا، تو پھر تو آپ کی زندگی بالکل بالکل ڈپریشن والی ہو جائے گی۔ آپ ڈپریسڈ ہو جائیں گے، ایک دم اتنے زیادہ پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے تو ارادہ بنا لیا ہے نہیں دینے کا۔ اگلا انسان آپ کو ٹارچر کر رہا ہے، اگلا انسان آپ کو روز فون کر رہا ہے، آپ کو یاد دلا رہا ہے بھائی میں نے پیسہ دیا ہے، میرا پیسہ لوٹا دے، اور آپ ہیں کہ آپ نے تو نیت بنا لی ہے کہ بھائی مجھے دینا ہی نہیں ہے نا۔ دیکھیں، جو قرض دینے والا ہوتا ہے نا، وہ بہت بڑا مجرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو قرض لینے والا ہوتا ہے وہ جج ہوتا ہے، وہ کورٹ کی طرح اسے تاریخ پہ تاریخ دیتا رہتا ہے، لیکن پیسہ نہیں دیتا ہے۔ اور آپ پیارے بھائیوں سے میری ایک گزارش ہے کہ جب قرض لینا تو یہ ارادہ بنا لیں، یہ نیت کر لیں کہ جتنی جلدی ہو سکے گا اتنی جلدی لوٹا دوں گا۔ کیونکہ دیکھیں، جیسے کسی نے آپ کی پریشانی میں آپ کی مدد کی، آپ کا ساتھ دیا، آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ اس کی پریشانی کے وقت آپ کھڑے ہو جائیں، اور کوشش یہ کریں کہ وہ آپ سے مانگے ہی نہیں، بنا مانگے ہی آپ اس کو دے دیں، ٹھیک ہے؟ اس کے باوجود بھی اگر آپ نہیں دے پا رہے ہیں، آپ کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ قرض نہیں ادا کر پا رہے ہیں، تو پھر آپ یہ وظیفہ کریں۔ ہر نماز کے بعد آپ 11 مرتبہ، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد 11 مرتبہ آپ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، ٹھیک ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، آپ دونوں پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں اور ہم سب کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، یہ سب کے لیے ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اکیلے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، واغننی، ٹھیک ہے؟ اور سب کی بات یہ ہے کہ گھر میں اگر اکثر لوگ قرض دار ہیں تو ان سب کی نیت کر کے آپ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت ان کے بھی سر سے قرض کا بوجھ اتار دے گا انشاءاللہ۔ تو دیکھیں، کوشش کریں نماز پڑھیں پابندی کے ساتھ، یہ دعا پڑھتے رہیں، بہت جلد آپ کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور جہاں تک ہو نا، کوشش کیا کریں کہ قرض ہی نہیں لیں نا، یہ نا بہت بیکار چیز ہوتی ہے، رشتہ تک ختم ہو جاتا ہے انسان کا۔ اگر کیا کہتے ہیں، دینے والا اگر صحیح نیت سے ہے تو ٹھیک ہے، اگر دینے والا صحیح نیت سے نہیں ہے نا تو پھر بات خراب ہو جاتی ہے، بہت بیکار ہو جاتا ہے رشتے میں بہت خرابی آ جاتی ہے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات کو۔ جب اپنی دعا میں یاد رکھیں، میں آپ کا اپنا شامل مزاج ہے۔ السلام علیکم۔